السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کرنے میں ایک تو یہ ہے کہ آپ سیدھا جانور کی ہی قربانی کریں، اور دوسرا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک بڑے جانور میں کئی لوگ شریک ہوں، جس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں، کم ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں ہو سکتے۔ البتہ اس میں شرائط بہت زیادہ کڑک ہیں، بہت سخت شرائط ہیں کہ اگر ان میں سے خدا نخواستہ کوئی ایک غلطی اگر ہو گئی یا کوئی شرط چھوٹ گئی تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی، ساتوں کے ساتوں کی قربانی ختم ہو جائے گی۔ تو اسی کے تعلق سے تقریباً 8-10 چیزیں جو ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، ہم انہیں کو گنتی سے بتا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے لیکن بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا مطلب ہر ایک کو معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کا حصہ یا آپ کی قربانی وہ سب ختم ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ کس جانور میں حصہ لیں۔ کس جانور میں حصہ لیں؟ دیکھیں، ایک تو بڑا جانور ہوتا ہے، بھینس، گائے وغیرہ، اسی طریقے سے دوسرا چھوٹا بکرا، بکری وغیرہ۔ تو ہمیں بڑے جانور میں حصہ لینا ہے، بھینس میں حصہ لے لیں، یا ایسے ہی گائے وغیرہ جہاں پر گائے چلتی ہو، ایسے ہی اونٹ میں آپ حصہ لے سکتے ہو۔ بکرے میں حصہ نہیں لے سکتے، مینڈے میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ آپ کو ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ آپ بکرے میں 7 حصے لے سکتے ہو، اور الٹی سیدھی دلیلیں، الٹی سیدھی حدیثیں پیش کرتے ہیں، تو نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ آپ بڑے جانور میں بھی حصہ لیں۔ ایک دوسرا مسئلہ کہ حصہ کہاں سے لیں۔ دیکھیں، حصہ لینے میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 6-7 لوگ مل کر کے خود ہی ایک بڑا جانور لے آؤ۔ سب سے آسان شکل یہی ہے، کیونکہ اس میں سب لوگ سامنے رہتے ہیں، سب ایک دوسرے کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، کس کا کیسا مال ہے سب کو پتہ ہوتا ہے، اور آسانی سے آپ تقسیم کر سکتے ہو، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں۔ سب سے آسان شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ مدارس سے لے لو، آپ مدرسے میں چلے جاؤ، لیکن مدرسے میں آپ کو معتبر مدارس کو دیکھنا پڑے گا، اچھے ادارے جس کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہاں کے حصے تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پر لو، ٹھیک، وہاں پر بات چیت کر کے لو، لوگوں سے پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو کہ بھئی یہ والے ادارے میں اچھا حصہ دیا جاتا ہے۔ زیادہ کم گوشت کو مت دیکھو، آپ جانور آپ کا صحیح ہونا چاہیے، کم سے کم 2 سال کا، تو انشاءاللہ اس میں حصہ لے لو، آپ کا بہتر رہے گا۔ ایک تیسرا طریقہ جس کو میں آپ کو پریفر نہیں کرتا، اس کو مناسب بھی نہیں سمجھتا، قصائیوں کے پاس۔ قصائی لوگ جو گوشت والے ہوتے ہیں وہ لوگ حصہ کرتے ہیں، تو وہ مجھے مناسب نہیں لگتا، اس لیے میں اس کو آپ کو بتاتا بھی نہیں ہوں۔ وہاں پر حصہ نہ لیں تو بہتر ہے کہ وہاں پر شرعی احکامات کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جانور کی قربانی کی اور بس حصے لا کر رکھ لیے۔ اب جن لوگوں کے حصے اٹھا کر رکھ دیے، حالانکہ ضروری یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، جو بھی 7 شریک ہیں، ان کے لیے جانور کا متعین ہونا ضروری ہے کہ یہ والے جانور میں یہ 7 لوگ اس جانور کے لوگ ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے قصائیوں میں کہ حصے الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، کسی کو بھی کوئی بھی اٹھا کر کے دے دیے، تو قربانی آپ کی ختم ہو گئی۔ اس لیے ہاں، اگر شرعی لحاظ سے کام کیا جاتا ہو تو بات الگ ہے، لیکن سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ آپ خود لاؤ اور خود ہی اپنی قربانیاں کرو، 6-7 مل کر کے۔ تیسری چیز یہ کہ 7 شریکوں میں سے کسی بھی شریک کا مال حرام نہ ہو۔ اگر حرام مال ہوا، کسی کا بھی جواری سٹوری ہو، چوری کا مال ہو، تو اس طرح کے مال کی وجہ سے آپ کے 7 کی 7 قربانی بالکل حصے جو ہیں بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلے تحقیق کر لو کہ یہ کسی کا مال حرام تو نہیں ہے۔ ہاں، اگر مکروہ ہے، کسی وجہ سے تھوڑا بہت مکروہ مال ہوتا ہے، اب وہ علماء سے آپ پوچھ لیں مکروہ مال کون سا کہلاتا ہے، تو مکروہ مال کی وجہ سے قربانی بس اثر نہیں پڑے گا، لیکن قربانی ہو جائے گی۔ حرام مال نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ان شریکوں میں سے کسی کی بھی نیت گوشت خوری کی نہ ہو، گوشت کھانے کی۔ دیکھو، اپن جو نیت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ بھائی ہم قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، نام ہمارا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے تو ہم اس کو ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو قربانی کر رہے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے ذہن میں کہ یار ہم لوگ گوشت بھی تو کھائیں گے، نیت تو ہماری اچھی ہے لیکن گوشت کھائیں گے، تو یہ والی نیت خراب نہیں ہے۔ لیکن کوئی قربانی نہیں کر رہا، ڈائریکٹ گوشت خوری کی ہی اس کی نیت ہے، جس طریقے سے وہ روزانہ گوشت خریدتا ہے، ایسی آج وہ گوشت کے خریدنے کی بجائے حصہ لے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے قربانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کی نیت جو ہے قربانی کی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کسی مشرک کا حصہ نہ ہو، کسی کافر کا حصہ نہ ہو۔ ویسے یہ چیز بہت مشکل ہے، لیکن مطلب یہ چیز پائی نہیں جاتی ہے، لیکن کئی مرتبہ ہوتا ہے، سیکولرزم بہت عام ہے، پوچھنا تاچنا کسی سے نہیں ہے، تو آپ بھائی ایک ہمارا آکاش اور جتیندر اور وریندر بھی آ گئے، تو ان کو بھی آپ نے شریک کر لیا، سب کی قربانی ختم ہو گئی۔ یا اسی طریقے سے کچھ وہ لوگ ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ لوگ کافر ہیں، جیسے قادیانی ہے یا شکیلی لوگ ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، ان لوگوں کا بھی حصہ آپ لوگ اپنے ساتھ نہیں لے سکتے، قربانی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے حصوں کی تقسیم اچھے سے ہونا چاہیے۔ دیکھا، اگر ایک گھر کے لوگ ہیں جہاں پر کھانا عام طور پر ایک ساتھ بنایا جاتا ہو یا ایک ساتھ لوگ رہتے ہو، تو وہاں پر آپ 7 حصے الگ الگ کر کے، جن لوگوں کے بھی نام ہیں، آپ اندازے سے بھی کر سکتے ہو، الگ سے مطلب بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ کے سب کے حصے الگ الگ ہیں، گھر الگ الگ ہیں، تو اس وقت میں تول کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں، تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے، پورے 7 حصوں برابر تلے ہوئے ہوں، برابر ہوں، تب جا کر کے آپ تقسیم کر سکتے ہو، بھلے ہی 7 لوگ راضی ہوں،
یار ہمارا اتنا ہو جائے گا، ہمارا اتنا ہو جائے گا، نہیں چلے گا۔ ہاں بہتر شکل یہ ہے کہ آپ ان 7 حصوں میں کچھ زائد چیزیں ڈال دو۔ زائد چیزوں کا مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قربانی میں جانور میں زائد سمجھی جاتی ہیں، جیسے تلی ہے یا کلیجی ہے، سری ہے، پائے ہیں۔ آپ کیا کرو کہ الگ الگ بانٹ دو، 4 حصوں میں تو آپ کے پائے آ جائیں گے، 3 میں سے کسی میں کلیجی کاٹ کر کے ڈال دی، ادھر بھی ڈال دی، کسی میں سری ڈال دی، سری کا مطلب وہی اپنا بھیجا یہ ڈال دیا، تو اس وقت میں جو ہے نا معاملہ درست ہو جائے گا، اس وقت تول کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں، بہت ضروری باتیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس وقت میں سب لوگوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، بس جس وقت میں جانور لیا جا رہا ہے اس وقت میں یہ نیت ہو کہ ہم 7 لوگ شریک ہیں، کافی ہے، سب کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ایسے ہی اس وقت میں سب کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے کہ سب کے نام لیے جائیں ایک پرچی لے کر کے، اور سب کا بھائی یہ ہارون اور فاروق اور محمد اور ابو بکر اس طریقے سے سب کے نام، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت ہے آپ کی، سب کی اس جانور میں نیت پیوست ہے، بس کوئی بھی آ کر کے بسم اللہ پڑھ کے چھری چلا دے، 7 میں سے کوئی ایک، قربانی ہو جائے گی۔ ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ سب لوگ موجود ہوں، اگر موجود ہوں تو زیادہ بہتر ہے، اور کوشش کریں کہ ان 7 میں سے کوئی ایک اپنے ہاتھ سے چھری چلائے، اور باقی جو کام ہے وہ قصائی وغیرہ تو کر ہی لیتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، یہ میں نے اپنی سوچ سے جو باتیں میرے ذہن میں آئی تھی میں نے لکھ کر کے آپ کو بتائی ہیں، اگر کوئی اور بات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بنا دوں گا، یا پھر اگر چھوٹی سی بات ہوگی تو میں اسی وقت جواب دے دوں گا۔